بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الصلاۃ سے یہ باب شروط الصلاۃ ہے۔ گزشتہ احادیث میں نماز کے صحیح ہونے کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی ضمن میں گزشتہ حدیث میں یہ چل رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر ہوتے تو نوافل ادا کر لیا کرتے۔ اس کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے وقت سواری کا رخ قبلہ رخ ہوتا، اور اس کے بعد پھر سواری جس طرف بھی چلتی آپ نماز اشارے سے پڑھتے رہتے۔ البتہ یہ وضاحت بھی صحیح مسلم کی روایت میں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سواری پہ نہیں پڑھا کرتے۔ تو بات میں ایک پہلو رہ گیا تھا، وہ یہ کہ موجودہ دور میں جو گاڑیوں پہ، جہاز پہ یا ٹرین پہ نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے شرعی طور پر، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ دو رکن ایسے ہیں نماز کے، ایک تو ہے اس کے یعنی دو شرائط ضروری ہیں، ایک تو قبلہ رخ ہونا، استقبال قبلہ، اور دوسرا نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے قیام، وقوموا للہ قانتین۔ اور استقبال قبلہ کو شرط کے طور پر کیا اللہ نے فرمایا کہ وَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو اس اعتبار سے یہ دو چیزیں جو ضروری ہیں وہ فوت ہو جاتی ہیں سواری پہ نماز ادا کرنے کی صورت میں، یا تو استقبال قبلہ نہیں ہو پاتا ہے یا پھر قیام نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس صورت میں اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر تو سواری کے دوسرے مقام تک پہنچ جانے تک نماز کا وقت ضائع ہونے کا خدشہ نہ ہو تو بہرحال سواری پہ نماز نہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس سفر میں جمع بین الصلاتین کا آپشن موجود ہے، جمع تقدیم بھی ہے، جمع تاخیر بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سفر شروع کیا جہاز کا اور آپ نے ظہر کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ ظہر کے ساتھ ساتھ عصر بھی ملا کے پڑھ لیجئے جمعاً اور قصراً، تو آپ کو جہاز میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی صورت حال ٹرین کی بھی ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ دوسری جگہ اتر کر اور جمع تاخیر کر لیجئے، ظہر اور عصر دونوں ملا کے پڑھ لیجئے۔ یہ دونوں گنجائشیں شریعت نے رکھی ہیں، اور سنت صحابہ نے اس پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو ایک تو صورت یہ ہے، اور اگر سفر اتنا طویل ہے کہ اب جو ہے اس میں 3-4 نمازیں بھی، جیسے مثلا ساؤتھ کا آپ ٹرین کا سفر کریں تو ظاہر ہے بہت طویل سفر ہوتا ہے، یا اگر کوئی ایسی انٹرنیشنل فلائٹ ہے کہ جو بہت لمبا اس کا دورانیہ ہے، تو اس میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جیسے سعودی ایئر لائنز میں تو یہ باضابطہ نماز کے لیے کیبن بنا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو استقبال قبلہ پھر بھی فوت ہو جاتا ہے، تو اس میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ یہ ایک اصول ہے قرآن کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور اس حدیث سے ایک اصول بھی بنتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس قدر ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے حکم کی پابندی کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اب اگر ایسی صورت میں کہ قیام کے سلسلے میں اللہ کے حکم کی پابندی ممکن نہیں ہے، اب بیٹھ کے ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا استقبال قبلے کے سلسلے میں اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کی جا سکتی ہے، تو اور اس میں توجہ دائیں بائیں ہو سکتی ہے، تو بہرحال ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی اور نماز ضائع نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو چھوٹے دورانیہ کا جو سفر ہوتا ہے اس میں گاڑیوں میں بیٹھ کے جو ہے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، جہاں آگے پہنچ کر نماز پڑھنے کا وقت باقی ہو۔ تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
یہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الارض کلھا مسجد، ساری کی ساری زمین مسجد ہے، الا المقبرۃ والحمام، مگر قبرستان اور حمام. ٹھیک ہے. اصل میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ہیں کہ جو پچھلی امتوں اور پچھلے انبیاء سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دیتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور طہور بنایا گیا ہے. تو گویا یہ اصل قاعدہ ہے کہ پوری مسجد، پوری زمین ایسی جگہ ہے کہ جہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب وہ استثنائی کیفیتیں کہ کہاں کہاں نہیں پڑھی جا سکتی، اس میں آگے بھی احادیث آئیں گی کہ کون کون سی جگہیں ایسی ہیں کہ جس میں نماز نہیں ہو سکتی. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ مقبرہ اور حمام. اس حدیث میں مقبرہ میں سو قبرستان، اور حمام جو ہے وہ کیا ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بیت الخلاء. لیکن دیکھیے اس میں حمام کا ترجمہ ہم بیت الخلاء نہیں کریں گے، یہ تفسیر بعد میں آئے گی. مقبرہ سے کیوں منع کیا گیا، قبرستان سے کیوں منع کیا گیا؟ قبرستان چونکہ قبروں کی جگہ ہے، وہاں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس سے ایک تو شرک کا شائبہ لازم آتا ہے. ظاہر قبریں اس کے آگے بھی ہو سکتی ہیں، دائیں بائیں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ اسباب تو بنیادی ہیں کہ جہاں سے نماز ادا کرنا منع ہے، اور یہ ایک بنیادی ممانعت ہے قبرستان کے اندر نماز پڑھنے کی کہ وہاں سے شرک کی ابتدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اور دوسری جگہ ہے حمام. حمام اصل میں آج کل وہ حمام ویسے پائے نہیں جاتے، آپ اسے سوئمنگ پول پر قیاس کر سکتے ہیں کہ آج کل جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف جگہوں پہ سوئمنگ پولز وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں جو لوگ جاتے ہیں جا کر جو ہے وہ نہاتے ہیں. اور مختلف پہلے زمانے میں یہ حمام کلچر ہوتا تھا، اور اس وقت بھی ترکی میں اور مراکش میں اور ہندوستان میں بھوپال میں کچھ ایسی جگہیں جہاں اب بھی حمام موجود ہیں کہ جہاں لوگ جا کر نہاتے ہیں. اور وہاں مختلف قسم کے حوض بھی بنے ہوتے ہیں اور الگ حصے بھی ہوتے ہیں جہاں پر لوگ جا کے نہاتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جو گندگی کی بھی جگہ ہے، اور ایک دوسرے کے مطلب جو مباح سطر ہے اس کے بعد بھی لوگوں کے اوپر نظر پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ان وجوہات کی بنیاد پر وہاں نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، گندگی کی وجہ سے اور اس طرح کے جو آلائشیں اور علتیں ہیں اس کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. اور یہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے وادی کشمیر میں خاص طور سے یا جن علاقوں میں مسجدوں کے ساتھ حمام ہوتے ہیں، حمام کا اصل میں لفظ ہے تو جو ہے گرم کرنے والی جگہ، حمام کا لفظی معنی تو گرم کرنے والی جگہ ہوتی ہے. تو ان حماموں کو ان حماموں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. وہ حمام تو غسل کے لیے ہی خاص ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ باربر شاپس بھی ہوتی ہیں، بال کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں، بعض جگہوں میں اس میں مساج کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو مختلف قسم کے وہاں ایک طرح سے سماجی برائیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ حمام کوئی اچھی جگہ نہیں تصور کی جاتی. جہاں پہ یہ جو حمام ہیں مسجدوں کے اندر، یہ تو ایک مسجد کے ایک حصے کو تھوڑا گرم کیا جاتا ہے تاکہ وہاں آسانی کے ساتھ لوگ وضو وغیرہ کر کے بیٹھ سکیں، اور مسجد تک اس کی گرمائش بھی جائے اور اس کی وجہ سے وہاں لوگوں کو سردی کی شدت میں نماز پڑھنے میں آسانی ہو. تو وہاں پر نماز پڑھنے میں شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی فی 7 مواطن. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ 7 جگہوں میں نماز پڑھی جائے. فی المزبلۃ، مزبلہ کس کو کہتے ہیں؟ کوڑے والی جگہ، جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ ناپاک جگہ ہے، گندی جگہ ہے. والمجزرۃ، اور سلاٹر ہاؤس میں جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ بھی آلائشیں اور گندگیاں ہوتی ہیں. والمقبرۃ، اور اسی طریقے سے قبرستان سے آپ نے منع فرمایا. وقارعۃ طریق، اور عام راستے سے. عام راستہ جہاں سے مثال کے طور پر کسی سڑک پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں ٹریفک گزر رہا ہے، لوگوں کے راستے میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو خلل پڑ رہا ہے، تو ایسی جگہوں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ وہاں نماز پڑھے جائے. والحمام، اور حمام سے منع فرمایا. ومعاطن الابل، اور اسی طریقے سے اونٹ کے جو باڑے ہیں وہاں بھی نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. وفوق ظہر بیت اللہ، اور بیت اللہ کے
چھت کے اوپر بھی نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ٹھیک ہے جی. تو البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور انہوں نے اس کے ضعیف ہونے کی صراحت کی ہے. اور البتہ اس میں بہت جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ظاہر ہے دوسری حدیث سے بھی ہے، جیسے مجزلہ ہے، مزبلہ ہے، مجزرہ ہے، مقبرہ ہے، تو ان چیزوں سے. لیکن بیت اللہ کے چھت پہ نماز پڑھنے سے بہرحال یہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں ممانعت نہیں ہے. چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس سلسلے میں جو ہے وہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. یا اسی طریقے سے قاریات طریق کسی اور دوسری حدیث میں الفاظ نہیں ہیں کہ شارع عام پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن بہرحال سدن لذریعہ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ اگر شارع عام پر نماز پڑھنے سے کوئی ٹریفک یا چلنے والے لوگوں کو اگر تکلیف پہنچتی ہے یا اس طرح کا ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہاں اونٹ کا باڑے میں تو ظاہر نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول سے منع. دیکھیے بھیڑ اور بکریاں کا صلو فی مرابض الغنم، آپ نے فرمایا کہ بھیڑ بکریوں کے جو باڑے ہیں وہاں نماز پڑھو، لیکن معاطن الابل میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اچھا، وعن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے. آپ نے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لا تصلوا الى القبور، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو. یعنی آگے قبریں ہیں تو پیچھے آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ولا تجلسوا علیہا، اسی طریقے سے قبروں کے اوپر بیٹھو بھی نہیں، قبروں کے اوپر بیٹھو بھی نہیں. اب قبروں کے اوپر بیٹھنے کی کیا نوعیت ہے؟ قبروں کے بیٹھنے کی دو نوعیتیں ہیں. ایک ہے تعظیم کی نوعیت، ایک ہے اہانت کی نوعیت. توہین کی کیا بات ہے کہ آدمی قبر کے اوپر بیٹھتا ہے، اور دوسری ایک حدیث میں جو ہے اس کے اوپر قبروں کی ٹیک لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو اس میں میت کی توہین ہے، اس میں میت کی توہین ہے، صاحب قبر کی توہین ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر بیٹھنے سے منع ہے تو اس کے اوپر چلنا پھرنا بھی جو ہے بدرجہ اولا منع ہے. کیونکہ میت کی زندگی میں بھی اس کی، یعنی جس طرح کسی زندہ آدمی کا احترام ہے، اسی طریقے سے مردے کا بھی احترام ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے کسر عظم المیت کا کسر حیا، کہ مردے کی جو ہڈی توڑنا ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈی توڑ دی گئی. تو اس اعتبار سے یہ ناجائز ہے کہ قبروں کی توہین کی جائے. تو ایک تو یہ علت ہے منع کرنے کی، اور یا یہ مفہوم ہے قبروں کے اوپر بیٹھنے کا. اور دوسرا قبروں کے اوپر بیٹھنا ہے مجاور بن کے بیٹھنا. دوسرا قبروں کے اوپر بیٹھنا ہے مجاور بن کے، اور جو تعظیم کے لیے ہے، اور وہ ظاہر شرک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت میں شرک جو ہے وہ صالحین کی محبت میں غلو سے شروع ہوا. صالحین کی یا اولیاء کی محبت میں غلو سے شرک شروع ہوا. ابتدا تو شرک کی وہیں سے ہوئی ہے. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں کے اوپر بیٹھنا بھی مجاور بن کے جائز نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علیہ وسلم.